بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نماز کی سنتیں بتائیں گے۔ نماز اللہ جل شانہ کا حکم ہے۔ قرآن میں بار بار اللہ جل شانہ فرماتے واقیموا الصلاۃ، اس طرح اللہ جل شانہ فرماتے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ نماز اللہ جل شانہ کا حکم ہے، اس کو جو آدمی پورا کرے گا اللہ جل شانہ اس کے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل حل فرمائیں گے۔ فرمایا کہ جو نماز کی پابندی کرتے سب سے پہلے انعام اللہ جل شانہ اس کو یہ دے گا کہ اس کے رزق کی تنگی دور، قبر کا وحشت، قبر کی پریشانی دور، اس طرح نام اعمال سیدھے ہاتھ پر ملے گا، اور اس طرح اللہ جل شانہ پورے صراط پر بجلی کے طرح اس کو پار کرے گا، اور اللہ جل شانہ اس کو بے حساب جنت میں داخل کر دے گا۔ دوسرا، نماز اللہ جل شانہ کے بہت اہم حکم ہے، اس کو ہر مسلمان پورا کرے، جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تیسرا، نماز کو اچھی طرح ادا کرنے کے لیے اس کے فرائض، واجبات اور سنن، مستحبات، مکروہات، مفسدات، تمام مسائل سے باخبر ہونا بہت ضروری ہے۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم نماز کی سنتیں بتائیں گے۔ نماز کی کل سنتیں 21 ہیں، اور 4 تکبیر کے متعلق ہے، اس طرح 8 قیام کے متعلق ہے، اور اس طرح 4 رکوع کے متعلق ہے، رکوع اور سجدوں کے متعلق، اور 5 قیدہ کے متعلق۔ 4 تکبیر کے متعلق یہ ہے: تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی اور قبلہ رخ رکھنا۔ نمبر 3، تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا۔ نمبر 4، امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تکبیریں بقدر ضرورت بلند آواز سے کہنا۔ اس طرح 8 قیام کے متعلق ہے: دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناپ کے نیچے باندھنا۔ نمبر 2، ثنا پڑھنا۔ نمبر 3، تعوذ یعنی اعوذ باللہ آخر تک پڑھنا، اور اس طرح نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور نمبر 5، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 6، آمین کہنا، اور نمبر 7، ثنا، تعوذ، بسم اللہ، آمین سب کو آہستہ پڑھنا۔ نمبر 8، سنت کے موافق قرات کرنا، یعنی جس نماز میں جس قدر قرآن پڑھنا سنت ہے اس کے موافق پڑھنا۔ اور رکوع اور سجود کے متعلق 4 یہ ہے: نمبر 1، رکوع اور سجدہ میں کم از کم 3 بار تسبیحات پڑھنا۔ نمبر 2، رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ نمبر 3، قوما میں امام کو سمع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا، اور منفرد کو دونوں کہنا۔ نمبر 4، سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنوں، پھر دونوں ہاتھ، پھر پیشانی رکھنا۔ یہ ہو گیا رکوع کے متعلق اور سجود کے متعلق۔ اب 5 قیدہ کے متعلق ہے۔ نمبر 1، جلسہ اور قیدہ میں بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اسی طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیاں کے سرے قبلے کی طرف رہے اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھیں۔ نمبر 2، تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا۔ نمبر 3، قیدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا۔ نمبر 4، درود شریف کے بعد دعا پڑھنا، اور نمبر 5، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھرنا۔ یہ 21 سنن ہو گئے۔ 21 اور اس میں ہم نے بہت زبردست ترتیب بتائی ہے، جس کی وجہ سے انسان اگر اس کو یاد کرنا بھی آسان ہوگا، اور جب یاد کرے گا تو پھر انسان سے بھولے گا بھی نہیں۔ وہ ترتیب سب سے پہلے ترتیب یاد کرے۔ 4 تکبیر کے متعلق ہے، 8 قیام کے متعلق ہے، 4 رکوع اور سجود کے متعلق ہے، اور 5 قیدہ کے متعلق ہے۔ تو یہ 21 سنتیں ہو گئے۔ تکبیر کے متعلق یاد کرے، پھر 8 قیام کے متعلق یاد کرے، اسی طرح پھر 4 رکوع اور سجود کے متعلق یاد کرے، اور اس طرح 5 قیدہ کے متعلق یاد کرے۔ تو انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ اس کو یاد بھی کرائے گا، اور اس کے برکت سے اللہ جل شانہ نماز میں خشوع و رضو کو پیدا فرمائے گا۔ یہ علم ہے، اور علم کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح فرض کا سیکھنا فرض ہے، واجب کا سیکھنا واجب ہے، سنن کا سیکھنا سنن ہے، ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کے اعمال میں ترقی ہوگی، اور اس کی وجہ سے عمل جس انداز سے کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ جس خشوع و رضو کے ساتھ کیا جائے، اور اسی طرح
پورے اہتمام کے ساتھ کیا جائے تو اس کے برکت سے اللہ جل شان انسان کو بہت اجر عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو خود کرے، یعنی اس کو خود یاد کرے اور اس طرح آگے شیئر کرے تاکہ تمام مسلمان اس سے فائدہ اٹھائے، اور گھر کے تمام افرادوں کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو یاد کرائے تاکہ سب مسلمان ہیں، تاکہ مسلمان کو پھر سارے چیز یاد ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ سارے بچے اس کو سیکھیں اور پھر اس کے موافق اپنے نماز کو، اپنے احکامات، اللہ جل شان کے احکامات کو پورا کرے۔ تو انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شان دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ خود پڑھے اور خود سیکھے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے اور سب اس سے فائدہ اٹھائے اور سب کے دنیا اور آخرت بن جائے۔ والسلام۔